معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ غائب ہونا بہرام گرد کا۔ اس طرح روایت ہے کہ اس جزیرے میں ہزاروں کے لنگر ہوئے اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوئے۔ امرو کی نگاہ جو اس بیابان کی طرف گئی تو دیکھا کوسوں تک ہری گھاس کا سبزہ عجیب لطف دکھا رہا ہے اور پانی کے چشمے ہر طرف بھرے ہوئے نہایت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ امرو کے جی میں آیا کہ غسل کیجیے۔ تھوڑی دور جا کر تالاب کے کنارے اپنا اسباب عیاری اتار کر رکھ دیا اور پانی میں نہانے لگا اور پنڈلیوں کو ملا کر غوطہ لگایا اور سر پانی سے نکالا اور کنارے پر دیکھا تو اسباب نظر نہ آیا۔ سمجھا کہ امیر نے مذاق سے چھپایا ہوگا، حالانکہ ننگا تھا، مارے شرم کے پانی سے باہر نہ نکلا اور شور کرنے لگا کہ یہ کیا مذاق ہے، مجھ کو ایسی حرکت نہیں بھاتی۔ امیر نے کہا تمہارے سر کی قسم ہے، مجھے کچھ خبر نہیں۔ امرو نے کہا تب یہاں سے اور کون لے گیا؟ یہی باتیں کر رہا تھا کہ ایک طرف سے کوئی آواز آئی۔ چاروں طرف کو دیکھا تو کیا نظر آیا کہ سینکڑوں بندر درختوں پر کودتے پھرتے ہیں اور تمام اسباب ان کے پاس موجود ہے۔ وہ آپس میں اسباب سے کھیل رہے ہیں۔ امرو نے دیکھا اور کہا کہ دیکھو ان کی موت آئی ہے کہ میرے اسباب کو لے گئے ہیں۔ آپ کسی کو بھیج کر میری عیاری کا صندوقچہ جہاز سے منگا دیجئے اور پھر دیکھیں کہ کس طرح میں ان سے اپنا اسباب لیتا ہوں۔ تب چوبداروں نے امرو کے اسباب کی گٹھڑی لا کر دی تو اس قول کے مطابق اپنا تاج اس زور سے ہوا پر اچھالا اور پھر نیچے آتے ہوئے ہوا میں روک لیا۔ ان بندروں میں سے جن کے ہاتھ میں تاج تھا ان بندروں کی نقل کرتا ہے۔ پہلے اس نے وہ تاج زور سے ہوا میں اچھالا اور پھر اس کو نیچے آتے ہوئے ہاتھ سے روکا، لیکن روک نہ سکا، وہ زمین پر گر پڑا۔ اس طرح امرو نے اپنا تمام اسباب ایک ایک کر کے لے لیا اور امیر سے کہا کہ اس جنگل میں یہ جانور آدمیوں کو سخت ایذا دیتے ہوں گے، ان کا رہنا اچھا نہیں۔ عقل مند لوگ جس راہ سے گزرتے ہیں اس راہ کو صاف کرتے ہیں، اس راہ کو تم بھی صاف کرو۔ آپ لوگوں کو لے کر جہاز میں سوار ہو جائیے، میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس جنگل کے تمام درختوں کو تیل سے تر کر کے آگ لگا دی اور آپ کشتیوں میں سوار ہو کر جہازوں پر آئے اور لنگر اٹھا دیے۔ چند روز تک جہاز چلتے رہے، پھر ایک روز نہنگ مسل ناگہاں پیدا ہوا اور منہ کھول کر جہازوں کی طرف چلا۔ جہازوں میں جتنے لوگ سوار تھے اس کو دیکھ کر فریاد کرنے لگے۔ امیر یہ فریاد سن کر باہر نکلے تو دیکھا سنسار مسل لخت کوہ منہ کھولے ہوئے چلا آتا ہے۔ امیر نے اس کی صورت دیکھ کر خدا کو یاد کیا اور اسحاق نبی کی کمان لے کر اور 15 تیر عکا پر ہاتھ میں پکڑ کر اس کی طرف رخ کیا تو نہنگ کی دونوں آنکھیں مسل مشل کے روشن تھیں۔ ایک تیر چلہ میں جوڑا اور شست باندھ کر اس کی داہنی آنکھ میں مارا کہ سوفار غرق ہو گیا اور دوسرا تیر جوڑ کر دوسری آنکھ میں پیوست کیا۔ ان تیروں کے لگتے ہی نہنگ نیچے کو ہوا اور سر کو پانی میں ڈبو کر دم اٹھا کر اس زور سے پانی میں ماری کہ تلاطم پیدا ہو گیا۔ نزدیک تھا کہ جہاز ڈوب جائیں۔ امیر نے جہازوں کے پہیے کھلوا دیے اور امن ہوا۔ اس کے چھٹے روز ایسا طوفان آیا کہ اندھیرا ہو گیا، جہازوں پر تہلکہ پڑ گیا اور ہر ایک دعا مانگنے لگا۔ غرض 3 دن کے بعد جب طوفان برطرف ہوا تو دیکھتے ہیں کہ بہرام گرد خاقان چین اپنی فوج سمیت غائب سے نامعلوم کہ کدھر گئے۔ تب امیر نے بہرام کا غم کیا اور جتنے پہلوان تھے سب روئے۔ ناچار جہازوں کو جمع کر کے پھر روانہ ہوئے۔ سب ہیڈنگ صد سکندری میں جہازوں کا پہنچنا۔ طوفان سے امان ہونے کے بعد جہاز پھر روانہ ہو گئے۔ کئی روز بامراد چلتے گئے۔ ایک روز دید بانان جہاز قصہ و فریاد کرنے لگے تو امیر نے کہا کہ اس طوفان اور نہنگ کی آفت سے بچنا آسان نہ تھا، لیکن اب بڑا غضب ہوا ہے کہ زندگی کی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ داب سکندری ہے جس سے جہاز بچ کر نہیں جا سکتا۔ اول تو کوئی اس طرف آتا نہیں، اگر بھولے بھٹکے آ بھی جائے تو سلامت نہیں جاتا اور یہاں ہی غرق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، دیکھیے خدا کیا کرتا ہے۔ تب تو امیر بے حواس ہو گئے اور تمام خلقت سر پیٹنے لگی، حتیٰ کہ جہاز گرداب میں پڑے اور چکر کھانے لگے۔ اب گرداب کے اندر دیکھا کہ ایک مینار پتھر کا کھڑا ہے
اور اس کے اوپر ایک مکان بنا ہوا ہے۔ ملاحوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ میل ہے جو سکندر نے اس لیے بنایا تھا کہ جو جہاز اس گرداب میں پڑتے ہیں تو 7 مرتبہ اس میل کے گرد پھرتے ہیں تو 8ویں چکر میں پانی کی تہہ میں اتر جاتے ہیں؟ امیر نے یہ سن کر کہا کہ خدا کو یاد کرو، اور عمرو سخت بے تابی کرنے لگا۔ جہاز گردش میں تھے کہ امیر اور مقبل کی نگاہ ایک تختہ سنگ مرمر پر پڑی جو اس میل کے گرد جو سفید سا جڑا ہے اور اس میں سنگ سیاہ کے حروف کندہ ہیں، اور عبارت یہ ہے کہ اگر کسی کے جہاز یہاں پر اٹک جائیں اور ان جہازوں میں صاحب کران ہوں تو اس میل کو دیکھ کر اس پر چڑھ جائیں، یا ان کا نائب ہو وہ اس پر جا کر اس طبل سکندری جو اس پر رکھا ہے بجائیں، اسی کی آواز سے جہاز گرداب سے نکل جائیں گے۔ امیر نے کہا بھائی اس تختے پر دیکھیے، یہ مضمون لکھا ہے، اور مجھے خواجہ بزرجمن نے اکثر کہا ہے کہ تم سایہ قطرن عالمگیر ہو، جہاں سے ظلمت و کفر کو مٹاؤ گے۔ بس میں اس کے اوپر جاتا ہوں، اگر میرے اس پر چڑھنے سے اتنے بندگان خدا کی جان بچے تو مذائقہ نہیں۔ عمرو نے کہا کہ آپ کے قائم مقام کیے جانے کا بھی تو حکم ہے، بس اس سے کوئی بہتر نہیں کہ دل میں یہ خیال کر کے اس جہاز کے تہلکے اور ڈوبنے سے بچ جاؤں گا اور اوپر جا کر بیٹھ رہوں گا، اور جب کوئی جہاز ادھر آ نکلا تو اس پر چڑھ جاؤں گا۔ تب سرداروں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا بھائیو، میں تمہاری خاطر جان دیتا ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھے کچھ دینا قبول کرو، اگر میں نہ بچا تو اس محنت کی اجرت پاؤں۔ ہر ایک نے 100 ہزار ہزار لاکھ لاکھ تمغ اپنی جان کا بدلہ جان کر عمرو کو لکھ دیے۔ عمرو نے ان سب سے رخصت مانگی اور امیر کا قدم بوس ہوا اور دعا طلب کی اور دم ساتھ کر اوپر کی طرف جست کی۔ میل کے سر کے نزدیک پہنچ کر اس کا ٹونا اور نیچے کو چلا تو اس کو پانی میں گرتا دیکھ کر نہنگ نے منہ کھول کر سر نکالا اور امیر نے عمرو کے لیے دعا کی، لیکن گرتے وقت عمرو کی نظر نیچے جو پڑی اور نہنگ کو دیکھا تو ہوش اڑ گئے کہ یہ بلا کہاں سے آئی۔ عمرو تیز اور نہایت چالاک تو تھا مگر گرنے سے روک نہ سکا اور سیدھا اس کے منہ کے اندر چلا تو چستی سے اپنے دونوں پاؤں اس مگرمچھ کے دانتوں پر رکھتے ہی پھر جست کی اور مثل آہو سٹانا بھر کر اوپر کو چلا اور اس پر جا کر کھڑا ہوا۔ عمرو نے اوپر جا کر دیکھا تو واقعی ایک نکارہ دھرا ہے اور اس پر سکندر ذوالقرنین کا نام لکھا ہے، اور اس کے پہلو میں بروزن 18 من تبریزی چوب دھری ہے۔ جو چوب اٹھا کر عمرو نے نکارے پر چوٹ لگائی اور یہ آواز 64 کوس تک نکل گئی اور پانی میں تلاطم سا پڑ گیا۔ گرداب میں جتنے جانور تھے انہوں نے اس نکارے کی آواز سنی تو باہر نکل آئے، اور اس مینار میں جتنے پرندے تھے ان کی ہوا اور موجوں سے جہاز روانہ ہوئے، گرداب سے نکل گئے اور ہوائے بامراد کی امداد سے چند روز میں بندر سراندیپ کے کنارے پر جا کر جہازوں کو لنگر کیا اور لشکر خشکی پر اترا۔ سب ہیڈنگ عمرو کا 40واں۔ دوشنبہ کو یہاں تک قصہ ختم ہوا کہ عمرو نے اوپر جا کر طبل سکندری کو بجایا اور اس گرداب سے نکل گئے، اور عمرو تنہا اس مینار پر رہ گیا۔ اسے ہر طرف پانی کے علاوہ اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ مایوس ہوا کہ اب کوئی صورت زندگی کی باقی نہیں رہی۔ جہازوں پر تو یہ توقع تھی کہ کبھی خشکی پر پہنچ ہی جائیں گے، لیکن میں یہاں سے کبھی نہ نکلوں گا، خیال کر کے رونے لگا اور خدا کی یاد میں مناجات کی تو ناگہاں اس گنبد کے ایک طرف سے سلام علیکہ کی آواز آئی۔ حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، جی میں خیال کیا کہ یہاں آدمی کا کیا کام ہے جو آئے، مگر یہ آواز ملک الموت نے دی ہے، شاید تیری زندگی کا پیمانہ لبریز ہوا اور یہ خاطر قبضے روح کو آیا ہے۔ دیکھا تو داہنی طرف ایک مرد بزرگ سفید ریش صاف کپڑے پہنے ہوئے عصا ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ عمرو دوڑ کر اس مرد بزرگ کے پاؤں پر گرا اور کہا آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے؟ کہا میں خضر ہوں، خدا نے تیری مخلص کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہا آپ واقعی مجھے یہاں سے نکالیں گے؟ مارے بھوکے میرا برا حال ہے، لیکن 7 روز سے مجھے کھانا پینا نصیب نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام ہنسے اور ایک چھوٹا سا کلچہ اس کے روبرو رکھ دیا اور کہا کہ اسے کھا لے، پانی بھی دوں گا۔ عمرو نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا تعجب ہے، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ بے شک آپ پیغمبر خدا ہیں، لیکن میں نبی آدم ہوں، بھلا اس کلچے کو کھانے سے جو بھوک لگی ہوئی ہے کیا بجھے گی؟
فرمایا کہ صبر رکھو اور خدا کا نام لے کر اسے کھا، اور کس کھانے کو جی چاہتا ہے اس کو خیال کر دیکھ تو کیا ہے۔ عمرو نے اس کلچے کو کھانا شروع کیا۔ اس میں سے جوں چوں توڑ کر کھاتا تھا تو وہ کلچہ کم نہ ہوتا تھا، پورا ہی رہتا تھا، اور جس کھانے کا ذائقہ یاد کرتا وہی ذائقہ پاتا۔ عمرو حیران ہوا اور پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی وہ کلچہ سالم ہی رہا۔ اب پیاس کی سنیے کہ خواجہ خضر نے سوا بالشت کا مشکیزہ نکالا اور اس سے پانی پلایا تو وہ ہرگز خالی نہ ہوا۔ عمرو نے عرض کی کہ اگر بندے کو پھر پیاس لگی تو کہاں سے پیوں گا، یہ میرے پاس ہی رہنے دیجئے۔ تو خضر نے وہ عمرو کو دیا اور کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھ، یہ تیرے بڑے کام آئیں گے۔ اور کوس بما اسباب کے اپنے ہمراہ لے کر یہ نکارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ حمزہ کو دینا۔ عمرو نے کہا یہ بوجھ کس طرح لے چلوں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آنکھیں بند کر اور میری پشت پر اپنے پاؤں رکھ، اور اس میں اعظم پڑھنا شروع کیا۔ ایک ساعت نہ گزری تھی کہ حضرت نے کہا کہ آنکھیں کھول کر دیکھ تو کہاں ہے؟ عمرو نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ہے اور صحرائے لک و دک معلوم ہوتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ عمرو نے واجب الوجوب کی جناب میں شکر کا سجدہ کیا اور صحرا کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب تک اس کی داستان پر پہنچوں 2 کلمہ صاحب کران کے بیان کروں۔ جب اسباب لے کر جہازوں سے باہر ہوئے اور بندر سراندیپ میں اترے، حضرت خضر علیہ السلام کی اور خدا کی راہ میں بہت سی خیرات کی، اور امیر نے کہا کہ اس مکان میں 2 مہینے قیام کریں گے، کیونکہ میں عمرو کو اپنی جان کے برابر جانتا ہوں، لیکن کیا کروں کہ اس کی عمر نے وفا نہ کی۔ اس کے مقدر میں اسی طرح لکھا تھا اب میں اس کا چہلم کر کے یہاں سے روانہ ہوں گا، یہ فرمایا اور ماتمی لباس پہنا اور غم ماتم کرنے لگے، اور اسلام میں جتنے سردار تھے تمام کی ازاری میں 40 روز گزارے تو عمرو کے چہلم کی فاتحہ کر کے چلیں۔ لیکن عمرو وہاں سے چلا اور کوہستان و بیابان کی راہ سے چلا آتا تھا، تو کئی روز کے بعد ظہر کے وقت ایک صحرا میں پہنچا اور نماز ادا کرنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا تو داہنے ہاتھ کو ایک مسجد دکھائی دی تو بہت خوش ہوا اور اس طرف روانہ ہوا۔ اندر جا کر دیکھا تو 5 آدمی سردارانہ وضع لباس پر پرتکلف پہنے ہوئے نماز میں مشغول ہیں۔ عمرو بھی ان کے ساتھ نماز ادا کرنے لگا۔ جب نماز ادا کر کے فراغت پا چکے تو سب باہر نکلے تو ان 5 میں سے 4 تو گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایک پیدل گیا، اور پہلے مسجد کے دروازے پر عرب رویا، پھر وہ بھی اٹھ کر اس طرف روانہ ہوئے۔ عمرو نے پاس جا کر پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا عزیز ہم شہید ہیں اور اس بیابان میں رہتے ہیں، اور جو کوئی بھولا ہوا مسافر اس طرف آ نکلتا ہے اس کو راستہ بتلاتے ہیں، اور رونے کی وجہ یہ ہے کہ 4 اشخاص بما اپنے گھوڑے کے مارے گئے تھے اور میں پیدل شہید ہوا، اس وجہ سے پیدل ہوں۔ یہ سن کر عمرو نے کہا جو کہتے ہو میں حاضر ہوں، اپنی طرف سے نہ رکھوں گا۔ اس نے کہا یہاں سے 9 کوس پر اس طرف ایک آبادی ہے، یہاں میرا گھر ہے اور مکان میں ایک درخت بھی ہے، اس درخت کی جڑ میں 2000 اشرفیاں گاڑی تھیں، تو جا کر وہاں سے نکال اور 3 حصے کر، ایک حصہ تو لے لے اور ایک حصہ میرے والدین کو، اور ایک گھوڑا اور اسباب مول لے کر کسی کو خدا کے نام پر دے، تو گھوڑا میں یہاں پر پاؤں گا، اگر تم یہ کام کرو تو بڑا احسان ہے۔ عمرو یہ سن کر روانہ ہوا اور اس آبادی میں جا کر مرد شہید کی وصیت بجا لایا، اور وہاں سے آگے چلا تو کئی منزلیں طے کیں، تب پہاڑ کے نیچے ایک نہایت دلچسپ مکان دیکھا، اور آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے ایک گھڑی پوری نہ گزری تھی کہ ایک طرف سے السلام علیکم کی آواز آئی، دیکھا تو ایک بزرگ مرد نظر آیا۔ عمرو نے متوجہ ہو کر تعظیم کی اور آداب بجا لایا، اور بعد سلام کے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میرا نام الیاس علیہ السلام ہے، تیری خاطر آیا ہوں، خدا نے تجھ پر مہربانی کی ہے۔ ایک جال دیا اور فرمایا اس کا وصف یہ ہے کہ اس کا بوجھ معلوم نہ ہوگا، اور ایک کملی دے کر فرمایا کہ اس کو اوڑھو تو لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو جاؤ گے۔ عمرو اس کمبلی کو پا کر بہت خوش ہوا اور قدم مارتا ہوا سراندیپ کی طرف روانہ ہوا۔ پھر کئی دنوں میں منزل طے کر کے لشکر اسلام کے پاس پہنچا اور اپنی صورت تبدیل کر کے اندر جا کے دیکھا کہ تمام لوگ سیاہ پوش ہیں، اور اس روز لشکر میں ایک دھوم ہے اور دروازے پر فقیروں کا ہجوم ہے، اور پہلوان عادی کھانا پکوا رہا ہے اور بانٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا عمرو دریا میں مر گیا ہے، آج اس کا چہلم ہے اور یہ کھانا اسی کی فاتحہ کا ہے۔
اور سیاہ پوش اس کے غم میں ہیں۔ عمرو نے اپنے دل میں کہا، تو زندہ ہے، انہوں نے تجھے مار ڈالا۔ دن تو فقیروں میں بیٹھ کر کاٹا، جب رات کا وقت ہوا تو سب اپنے اپنے خیموں میں سو رہے۔ عمرو گلیم کو پہن کر پہلے عادی کے خیمے میں گیا، دیکھا تو فانوسیں روشن ہیں اور مادی کرب سوتا ہے۔ عمرو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے گلے کو دبایا تو مادی کرب گھبرا کر اٹھا، دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، چھاتی پر بوجھ سا معلوم ہوا۔ تب دعائیں کر کے گھبرایا تو عمرو نے کہا، اس میں کیا فائدہ ہوگا، میں تمہارے لینے کو آیا ہوں، جس طرف میں لے چلوں تم اس طرف چلو۔ عادی نے کہا، تمہارے آنے کا کیا سبب ہے؟ کہا، ایک شخص عمرو نام کا مرا ہے، تو آج اس روح کو بہشت جانے کا حکم ہوا ہے۔ وہ فردوس کے دروازے پر مچل کر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ ہرگز اندر نہ جاؤں گا جب تک کہ عادی یہاں نہ آئے گا۔ خدا نے مجھے تیری روح لینے کو بھیجا ہے، اب میں تجھ کو لے جاؤں گا۔ یہ سن کر عادی کے ہوش اڑے اور کہا، میں عمرو سے ہرگز الفت نہ رکھتا تھا، بلکہ دشمن تھا۔ خواب ہوا، مر گیا، مجھے اس سے کیا کام ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔ عمرو نے کہا، یہ کس طرح ہوگا، مگر ایک صورت ہے کہ تو اگر کچھ دے تو چھوڑ جاؤں گا، اور کچھ دے اسے خدا کو دوں گا۔ مجھے اس سے کیا کام ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔ عمرو نے کہا، یہ کس طرح ہوگا، مگر ایک صورت ہے کہ تو اگر کچھ دے تو چھوڑ جاؤں گا، اور جو کچھ دے اسے خدا کو دوں گا، شاید لالچ سے تیرا بلانا موقوف کر دے۔ عادی نے کہا، وہ سامنے کرسی پر اشرفیوں کا صندوقچہ رکھا ہے، لے جائیے اور کہیے عادی بیمار ہے، اس کو مت بلاؤ، اچھا ہو کر وہ خود آئے گا۔ عمرو نے کہہ جاتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ قبول کرے۔ وہ چھاتی سے کود کر نیچے اترا اور صندوقچہ لے کر چلا گیا۔ عادی کو تمام رات خوف سے بخار رہا اور نیند نہ آئی۔ صبح کو کانپتا ہوا امیر کے پاس گیا اور السلام علیکم کیا۔ اس وقت اور پہلوان بھی حاضر تھے۔ امیر کی نظر جو عادی پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا رنگ زرد ہو رہا ہے اور بے حواس ہے۔ پوچھا، اے عادی، کیا حال ہے؟ اس نے تمام رات کا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر امیر حیران ہوئے۔ فرمایا، خدا خیر کرے کہ عادی پہلوان کو جنوں کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہ ملک الموت آئے اور صندوقچہ اشرفیوں کا لے کر جائے؟ یہ بات عادی کی سن کر سب گھبرائے اور عادی کھسیانہ ہو کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔